ناظرین کرام، درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ درس میں آپ نے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 تک درس سماعت فرمایا۔ آج سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 سے ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ بندے جب تم میرے سامنے کھڑا ہو اور مجھ سے ہم کلام ہونا چاہے تو اس انداز میں یہ کہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پاک پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات فرمانا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اگر ہم گزشتہ آیات کو دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ ہم نے یہ کہا کہ مولا تو رب العالمین ہے، جیسا کہ پہلی آیت میں، پھر کہا مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں، اور پھر کہا کہ تو روز جزا کا مالک ہے، جیسا کہ تیسری آیت میں۔ تو جب یہ تمام صفات جس ذات میں جمع ہوں تو وہی وہ ذات ہے جو عبادت کی مستحق ہے اور اس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ تو اسی لیے ہم نے کہا کہ مولا جب یہ ساری خوبیاں تجھ میں جمع ہیں تو تو ہی وہ ذات ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں، وہ یہ کہ دیکھیں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے واجب الوجود، اور دوسرا لفظ ہے مستحق عبادت۔ واجب الوجود کا یہ مطلب ہے کہ ایسی ذات جس کا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا، جس کا وجود ہر حال میں ضروری ہے، کسی بھی وقت کسی بھی لمحہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ ہو۔ تو عند الشرع، شریعت مطہرہ میں واجب الوجود فقط ایک ذات ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ اور مستحق عبادت، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات کہ جو عبادت کی مستحق، عبادت کے لائق ہے۔ تو شریعت مطہرہ میں عبادت کے لائق بھی سوائے اللہ جل شانہ کے کوئی ذات نہیں ہے۔ اب بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ کفار مشرکین جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں تھے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی طرف بھیجا گیا، وہ واجب الوجود تو فقط اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود نہیں مانتے تھے، کیونکہ واجب الوجود ایک ہی ذات ہو سکتی ہے، ایک کے علاوہ بہت زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تو واجب الوجود تو اللہ جل شانہ کو مانتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی مستحق عبادت کئی لوگوں کو مانتے تھے، کئی چیزوں کو عبادت کے لائق سمجھتے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیاں تو ان کے بھی علم میں تھا کہ یہ واجب الوجود نہیں ہے، کیونکہ انہیں تو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور واجب الوجود تو وہ ذات ہوتی ہے جسے کوئی بنا نہیں سکتا۔ تو واجب الوجود تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ ان مورتیوں کو اور خدا کے علاوہ چاند، سورج اور کئی چیزوں کو وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ شریک کرتے تھے، انہیں مستحق عبادت سمجھتے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے مومنین سے کہا کہ مومنوں، تم اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہو، اللہ کے علاوہ تم کسی کو نہیں مانتے، تو تم نے کہنا ہے تو یوں کہنا ہے، ایاک نعبد، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یعنی وہ جو مشرکین ہیں وہ تیرے علاوہ دوسروں کو پوجتے ہیں، تیری ذات کے ساتھ دوسروں کو عبادت میں شریک کرتے ہیں، مولا ہم موحد ہیں، ہم توحید پرست ہیں، ہم تیرے علاوہ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ بعض اوقات بندہ تعظیم کرتا ہے،
تو عبادت بھی تعظیم ہے، لیکن بندہ کسی کے لیے تعظیم میں کھڑا بھی ہوتا ہے، تعظیم میں جھک بھی جاتا ہے، تعظیم میں بہت سارے افعال بھی بندہ کسی کے لیے، یعنی بندہ کسی بندے کے لیے کرتا ہے، لیکن اگر عبادت کی نیت اس میں شامل ہو جائے تو یہ شرک بن جائے گا۔ یعنی عبادت اگر کسی کے ساتھ کسی کے لیے کی جائے اللہ جل شانہ کے علاوہ تو یہ شرک ہے، اور شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین کے مزارات پہ جاتے ہیں، اور مزارات پہ جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان پڑھ قسم کے ہوتے ہیں اور وہ مزار کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ سجدہ اگر عبادت کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو کیا جائے تو یہ سجدہ شرک ہے، اور اس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے سجدہ عبادت کے لیے نہیں کیا، جو مزار والے صاحب ہیں ان کو خدا سمجھ کے نہیں کیا، نہ ان کی عبادت کے لیے اس نے وہ سجدہ کیا بلکہ تعظیم کے لیے کیا ہے، تو شریعت محمدی میں یہ سجدہ بھی حرام فرما دیا گیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت میں سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو عورت کو کہا جاتا کہ مرد کو سجدہ کرے، لیکن اس شریعت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے ہیں، اس شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، سجدہ تعظیمی بھی کسی کو نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب دیکھیں کہ اگر کوئی کسی مزار کو سجدہ کر رہا ہے تو یاد رکھنا وہ ناجائز اور حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، اور اگر وہ اس کو خدا سمجھتے ہوئے کر رہا ہے، اس کی عبادت کرتے ہوئے وہ سجدہ کر رہا ہے، تو پھر وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ امت اسلامیہ کا متفقہ نظریہ ہے جسے ہم نے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ مولا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں انسان فطری طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے، یعنی یہ اپنی طبعی طور پر، اپنے فطری طور پر میل ملاپ کو پسند کرتا ہے۔ انسان انس سے بنا ہے، انس کا معنی انسیت ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ میل ملنا، ایک دوسرے سے جو ہے وہ میل ملاپ کرنا، ان کے ساتھ میل جول کے ساتھ زندگی گزارنا۔ تو انسان سماج کو پسند کرتا ہے، معاشرے کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے بہت کم لوگ دیکھے ہوں گے یا بہت سے کم لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ جو ہے جنگل و بیاباں میں چلے گئے اور اکیلے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا عمومی طور پہ نہیں ہوتا، انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے، بال بچے داری کو پسند کرتا ہے، اور اپنے ایک معاشرتی لحاظ کو رہتے ہوئے پسند کرتا ہے، اور ہٹ جانے کو، کنارہ کش ہو جانے کو، اکیلے کئی بیاباں میں نکل جانے کو انسان فطری طور پر پسند نہیں کرتا۔ اب جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے زندگی گزارے گا تو پھر ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مدد بھی مانگے گا، یعنی ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے مدد لے گا، ماں بچے سے مدد لے گی، بچہ ماں سے مدد لے گا، باپ بچے سے مدد لے گا، بچہ باپ سے مدد لے گا، بھائی بھائی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور یہ مدد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا انسان کی پوری زندگی کے اندر۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مولا ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تو تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہاں تو انسان اپنی معاشرتی زندگی میں کئی لوگوں سے مدد مانگتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ مولا ہم تو تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ کیسے بات درست ہوگی کہ ایک زندگی کے اندر تو کئی لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ مولا ہم تو تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں؟ تو یہ بات جو ہے وہ کیسے درست ہوگی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کو ایسا پیدا کیا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے مل کر رہنے کو پسند کرتا ہے، تو جب مل کے رہے گا تو ایک دوسرے سے مدد بھی مانگی جائے گی۔ تو پھر یہ کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے یہ کہنا کیوں کر درست ہوگا کہ مولا
ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، جب بندہ کسی بندے سے مدد مانگتا ہے، انسان کسی انسان سے مدد مانگتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے یا مدد طلب کرتا ہے، باپ بچے سے، بچہ باپ سے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے مدد مانگتا ہے یا ہیلپ لیتا ہے، تو یاد رکھیے گا وہ انہیں خدا سمجھ کے نہیں لیتا، وہ انہیں اللہ کی دی ہوئی قوت سے مددگار سمجھتا ہے، اللہ کی دی ہوئی قوت سے جو ہے وہ مدد کرنے والا سمجھ کے مدد طلب کرتا ہے۔ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس انسان کے اندر بالذات خود سے کوئی قوت نہیں، خود سے کوئی طاقت نہیں، اللہ جل شانہ نے اسے قوت بخشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے استطاعت دی ہے کہ وہ میری مدد کر سکے، تو اب میں اسے مدد مانگ رہا ہوں۔ تو محترم ناظرین، بات یہاں پر اسی طریقے سے ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ایاک نستعین، مولا ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اس بات کا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ مولا ہم جتنے بھی لوگوں سے مدد مانگتے ہیں وہ سب اگر مدد کر سکتے ہیں تو تیری دی ہوئی قوت سے کر سکتے ہیں، تیری دی ہوئی طاقت سے کر سکتے ہیں، اور تیری دی ہوئی قوت اور طاقت نہ ہو تو پھر کوئی انسان کسی انسان کی کسی بھی قسم کی ہیلپ اور مدد نہیں کر سکتا۔ یہ اسلامی نظریہ ہے جسے ہم نے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں تو اسے اللہ کی دی ہوئی قوت سے مددگار سمجھ کے مدد مانگتے ہیں، ورنہ جو ہے ہم اسے خدا سمجھ کے مدد نہیں مانگ رہے، ہم اس کی اپنی ذاتی قوت سمجھ کے مدد نہیں مانگ رہے، بلکہ ہم اللہ کی دی ہوئی استطاعت اور قوت سے اسے مدد مانگ رہے۔ اور یہ بندہ جو اللہ کی دی ہوئی قوت سے مدد کرتا ہے، اور ہمارا نظریہ یہ کہ ہم اللہ کی دی ہوئی قوت اس کے پاس ہے تو مدد مانگ رہے ہیں، یہ اللہ ہی کی در حقیقت میں مدد ہے۔ بدر کے میدان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا اور مسلمانوں کی مدد ہوئی فرشتوں کے ذریعے، تو بظاہر تو مدد فرشتوں نے کی، لیکن اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ جل شانہ نے تمہاری بدر کے میدان میں مدد کی۔ اب دیکھیں، بدر کے میدان میں تمہاری اللہ نے مدد کی، بظاہر تو مدد کرنے کے لیے فرشتے آئے تھے، لیکن بھیجا کس نے تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بھیجا۔ کس نے تھا؟ اللہ جل شانہ نے۔ ان کے پاس قوت اور طاقت کہاں سے آئی؟ اللہ کی دی ہوئی قوت تھی جس کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کی بدر میں مدد کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، مدد تو اللہ نے کی تھی بدر کے میدان میں تمہاری۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی انسان سے مدد مانگے تو وہ اللہ کی دی ہوئی قوت سے اسے مددگار سمجھتے ہوئے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے کہ دیکھیں، بعض اوقات کوئی انسان کسی ایسے شخص سے مدد مانگتا ہے جس کا وصال ہو چکا ہوتا ہے، جو وصال کر گیا ہوتا ہے، اور اس سے مدد مانگتا ہے، تو اب اگر اس نیت سے مدد مانگ رہا ہے اس سے جس کا انتقال ہو چکا ہے، جو وفات پا چکا ہے، اس نیت سے مدد مانگ رہا ہے کہ یہ خود سے مدد کرے گا مرنے کے بعد بھی، تو یاد رکھنا وہ مشرک ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن وہ اس نیت سے مدد مانگتا ہے کہ اللہ نے اسے قوت دی ہے، اللہ نے اسے قوت بخشی ہے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو، چاہے وہ اولیاء کاملین کی ذوات ہوں، تو اگر اللہ کی دی ہوئی قوت سے ان سے مدد مانگتا ہے تو یہ مدد مانگنا جائز ہے، اس مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بعض اوقات یہ بات بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں، ایک انسان کسی انسان کی مدد کرتا ہے تو ظاہری طور پہ اس کے پاس اسباب ہوتے ہیں، اور وہ اسباب کو اپنے پاس رکھتے ہوئے کسی کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن کوئی انسان کسی انسان سے ایسی مدد مانگے جو عادتاً نہیں ہو سکتی، عادتاً وہ اس کی مدد نہیں کر سکتا، جیسے میرے پاس یہاں کوئی شخص موجود ہو اور میں اسے کہوں کہ اتنی دور کے فاصلے سے کوئی چیز آ رہی ہے، وہ تم بس 2 منٹ میں لے آؤ، تو اس کے لیے عادتاً یہ چیز ناممکن ہے۔ تو یاد رکھیے گا، عادتاً تو اس کے لیے ناممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قوت دے دے تو پھر یہ سب اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے۔ تو اب بعض حضرات نے یہ بات کہی کہ دیکھیں، عادتاً تو جو ممکن ہے وہ والی مدد مانگ سکتے ہیں، جو عادتاً ممکن نہیں وہ مدد نہیں مانگ سکتے۔ تو یاد رکھنا، یہ تفریق بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے جس چیز کی قوت دی ہے اس قوت کے مطابق اگر مدد مانگی جائے تو یہ جائز ہے، اور اللہ نے قوت نہیں دی تو پھر کوئی بندہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ
حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا ہوا تھا اور ملکہ بلقیس کا تخت کئی سینکڑوں میل کے فاصلے پر موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، کہ کون ہے تم میں سے جو اس کا تخت جو کئی میل کے فاصلے پر ہے وہ میرے پاس لے آئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباریوں میں جن بھی موجود تھے، انہوں نے کہا آپ کھڑے ہوں گے تو ہم آپ کی مجلس ختم ہوگی تو ہم لے آئیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے تو اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت جو سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہے وہ لے آؤں گا۔ اب دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک انسان سے مدد طلب کی، اور وہ جس انسان سے مدد طلب کی ہے وہ عادتاً تو یہ کام نہیں کر سکتا، عادتاً تو اس کے لیے یہ چیز ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اسے قوت دی تھی، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے مدد مانگی اور وہ تخت جو ہے اس نے حاضر کر دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ فضل ربی سے حاضر ہوا ہے، یعنی اس انسان میں بظاہر تو کوئی طاقت نہیں، بظاہر تو کوئی قوت نہیں، ہاں اللہ جل شانہ نے اسے طاقت دی ہے، اسے قوت دی ہے، تو یہ جو ہے وہ تخت جو ہے وہ جو سینکڑوں میل کے فاصلے پر تھا میرے سامنے پلک جھپکنے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ تو محترم ناظرین، اگر کوئی بندہ کسی بندے سے مدد مانگتا ہے، کوئی بندہ کسی جو ہے وہ کسی ایسی ذات سے مدد مانگتا ہے کہ عادتاً وہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی دی ہوئی قوت سے اگر وہ مدد کر سکتا ہے تو یہ بات بھی جو ہے وہ عین ایمان ہے، یہ بات جو ہے وہ شرک نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ بات سمجھی جائے کہ بندہ کسی بندے سے مدد مانگے اس بنیاد پر کہ اس کے پاس خود سے کوئی طاقت ہے، خود سے کوئی قوت ہے اور وہ مدد کر سکتا ہے، تو یہ بات جو ہے وہ یقیناً شرک ہے اور یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قوت سے کسی سے کوئی بندہ مدد مانگے تو یہ بالکل جائز ہے۔ اور یہاں جو ہم اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ایاک نستعین، کہ مولا ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مولا جس سے بھی دنیا میں ہم مدد مانگ لیں وہ سب تیری دی ہوئی توفیق اور تیری دی ہوئی قوت سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر تو کسی کو کوئی توفیق نہ دے، تو کسی کو کوئی قوت نہ دے، کوئی طاقت نہ دے، تو مولا پھر تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں اسی بات کا پیغام دیا ہے، فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ آئندہ درس میں سورہ فاتحہ کی اگلی آیتوں کا درس ہوگا۔ چوتھی آیت کا درس یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ